سب سے پہلے میں جو آیت شریفہ میں نے اپنے اس تقریر کے لیے انتخاب کیا ہے، یہ آیت شریفہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا۔ اور اس کے بعد میں نے ایک حدیث پاک سنانے کی سعادت حاصل کی، یہ مشہور و معروف حدیث جسے سلسلۃ الذہب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ متواتر حدیث ہے۔ اس حدیث کو کئی ایک جو ہے راویوں نے بیان کیا ہے۔ اس حدیث کو سلسلۃ الذہب کے نام سے یاد کیا، یعنی سونے کی لڑی، سونے کی کڑی یا لڑی، آپ اس کو سمجھو، چین جسے کہا جاتا ہے۔ کیف تہلک امتی انا فی اولھا، میری امت کیسے ہلاک ہوگی جبکہ میں اول میں ہوں۔ و عیسیٰ ابن مریم فی آخرھا، عیسیٰ مریم علیہ السلام کے بیٹے زمانے کے آخر میں ہیں۔ والمہدی من اہل بیتی فی وسطھا، مہدی میرے اہل بیت سے یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے زمانے کے درمیان میں۔ حضرات اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا میں نے اس جلسے کا ٹاپک میں جو انتخاب کیا ہے وہ اجتماع عیسیٰ و مہدی کے تعلق سے، جس پر ابھی محمد خان صاحب نے روشنی ڈال دی ہے۔ اجتماع عیسیٰ و مہدی یعنی مہدی علیہ السلام کا عیسیٰ علیہ السلام کا ایک زمانے میں آنا۔ عام طور پر یہ غلط اعتقاد جو ہے پھیلانے کی پوری کوشش کی ہے، میں ناکام کوشش نہیں کہوں گا، پوری کوشش کی ہے۔ حتی الامکان اس بات کو اس حد تک جو ہے پھیلایا گیا کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات چھپ گئی کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام ایک ساتھ ہی آئے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اور مہدی موعود علیہ السلام کا زمانہ ایک ہی ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام ایسے وقت میں جو ہے نازل ہوں گے جبکہ مہدی علیہ السلام نماز پڑھانے کی تیاری میں ہوں گے۔ پھر جب عیسیٰ نازل ہوں گے تو مہدی علیہ السلام آپ کو دیکھ کر جو ہے فرمائیں گے آئیے نماز پڑھائیے۔ یہ حدیث جو نہیں ہے، جو اصل نہیں ہے، اس حدیث کو اس قدر جو ہے پھیلایا گیا، اس قدر جو ہے اس کو جو ہے ذہنوں پر چھاپا گیا اور اپنی منمانی، اپنی رائے، اپنے خیالات کو اب جو ہے اس قدر جو ہے اظہار کیا کہ کتابوں میں اس کو اس قدر چھاپا کہ لوگوں کے ذہنوں پر یہ جو ہے چھاپ چھوڑ گیا۔ اب جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ پھر ایک نماز عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے، ایک نماز مہدی علیہ السلام پڑھائیں گے۔ اس غلط اعتقاد کی بنا پر ہم سے یعنی مہدویوں سے جو ہے سوال کیا جاتا ہے کہ جب آپ کے اعتقاد کے مطابق آپ کے مہدی آ چکے ہیں، مہدی علیہ السلام آ چکے ہیں، تو لازم تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے، اور عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے۔ اب تک عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نہیں آئے، تو اب یہ کیسا؟ جس مہدی کی آپ نے تصدیق کی ہے وہی مہدی موعود تھے، یہ کس طرح جو ہے بیان کریں؟ حضرات کرام، اسی سوال کا جواب ہمارے بزرگان دین کم و بیش 600 سال سے دیتے آ رہے ہیں، 600 سال سے۔ واضح ہو کہ اول یہ بات پورے وضوح اور کامل اعتماد اور ذمہ داری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک زمانے میں ہونے کے بارے میں کوئی حدیث ہی نہیں۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ ہمارے علماء کرام نے، ہمارے بزرگان دین نے کم و بیش 600 سال سے اس سوال کا جواب دیتے آئے ہیں، دیتے رہیں گے، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام کا ایک زمانے میں آنا، ایک زمانے میں جمع ہونا کوئی حدیث ہی نہیں، بلکہ صحیح حدیث ہی نہیں۔ جب ایسی کوئی حدیث مسلم شریف میں بالاتفاق ہمارے جو
غیر مخلد بھائی ہیں ان کے لیے تو 2 حدیثیں کافی ہے نا، ایک بخاری دوسری مسلم، ان کے لیے ایک اہم پیغام ہے۔ جو غیر مخلد ہے ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ صحاح کی 2 معتبر کتابیں، صحاح جو 6 کتابیں ہیں صحیح حدیثیں، 6 حدیث کی کتابیں، پہلے نمبر پر بخاری شریف، دوسرے نمبر پر مسلم شریف، تیسرے نمبر پر ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، یہ 6 حدیث کی کتابیں۔ ان 6 حدیث کی کتابوں میں کہیں بھی مہدی موعود علیہ السلام کا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آنے کا ذکر موجود ہی نہیں۔ اب جو ہے جب ایک کوئی ایسی حدیث مسلم شریف، بخاری یا دیگر کتابوں میں نہیں ہے تو اجتماع مہدی و عیسیٰ کا جو عقیدہ ہے وہ من گھڑت ہی ہے۔ صحیح عقیدہ تو وہ ہے جو کتاب و سنت سے ماخوذ ہے۔ آئیے سب سے پہلے زمن میں جو حدیث آئی ہے ان پر ایک نظر ڈالیں تاکہ صحیح حقیقت کا آپ کے سامنے جو ہے ادراک ہو۔ آپ کے سامنے میں ان احادیث کو بیان کرنے کی پوری کوشش کروں گا عربی میں، تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات جو ہے پوری طریقے سے سمجھ میں آ جائے کہ لوگوں نے، علماء سو نے کس حد تک ہمارے ذہنوں کے ساتھ کھیلا، اپنی دکان چلانے کے لیے ہمارے ایمان و عقیدے کو بگاڑ دیا۔ حضرات کرام، سب سے پہلے جو حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم وامامکم منکم۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو قیامت کی نشانیوں میں میں آگے یہ بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ جو 10 علامتیں ہیں، علامت کبریٰ جو قیامت کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، ان 10 علامتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کا ذکر نہیں فرمایا۔ وہ بھی آپ کے سامنے میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ آج میں آپ کا وقت دوں گا تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ آج سوشل میڈیا جو ہے جو پھیل چکا ہے، جب سے فلسطین کی جنگ ہمارے آنکھوں کے سامنے آئی ہے، یہ تو صدیوں سے چلتی آ رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے بھی، اس سے پہلے سے بھی فلسطین کے لیے جو ہے جنگ ہوتی ہی ہے۔ پہلے جو ہے یہود و نصارہ لڑا کرتے تھے، اب یہود و نصارہ اور مسلمان یہ تینوں جماعتیں جو ہے اس کے حق میں جو ہے لڑ رہی ہیں۔ تو اب ذرا غور کریں کہ جب زمانہ جو ہے اس چیز کو جاننے لگا کہ فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، اس بنا پر جو ہے لوگ جو ہے بڑے ہی طرز کے ساتھ، بڑے ہی جو ہے غم میں مہدی موعود علیہ السلام کو پکار رہے ہیں۔ اور کرو اپنے آپ کو مہدوی، اپنے آپ کا جو مہدوی ہونا ہے یہ بہت بڑی بات ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، رسول مہدی کا صدقہ ہے۔ لوگ جو ہے مہدی کو یاد کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے کہ مہدی کوئی معتبر، کوئی معمولی، کوئی جو ہے عام شخصیت نہیں، مہدی خلیفۃ اللہ، مہدی مامور من اللہ، مہدی مبین کلام اللہ۔ حضرت ابن عربی جو ہے اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ قرآن جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تنزیلا نازل ہوا، تعبیر اس کی مہدی بیان کریں۔ ہم اپنی کتابوں سے بیان نہیں کرتے، اب تو غیروں کے حوالے دیتے ہیں۔ اب سے نہیں، 600 سال سے ہمارے بزرگان دین نے، ہمارے علماء کرام نے جوابوں کے انبار لوگوں کے سامنے جو ہے علماء کے سامنے بیان کر دیے۔ اس کے باوجود آج بھی یہ جو ہے معاملہ چلتا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا، قیامت تک چلتا رہے گا۔ یہ بھی اس کی بھی بات میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ بہرحال میں نے جو حدیث آپ کے سامنے بیان کی ہے، دوبارہ عربی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم وامامکم منکم۔ ترجمہ جس کا اس طرح بیان کیا گیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تمہارا کیا حال ہوگا جبکہ عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہو، حالانکہ تمہارے امام تم میں سے، تمہارا امام تم میں سے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. میرے ان الفاظوں پر غور کریں، ایک ایک بات پر میری توجہ دیں تاکہ آپ کا ایمان و عقیدہ قائم رہے. ورنہ سوشل میڈیا جو ہے ایسا جو ہے، یہ جو ہے ایک فرمان مہدی موعود علیہ السلام کا یہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ اگر کوئی ہٹتا ہے، کوئی جو ہے منحرف ہوتا ہے، کوئی مرتد ہوتا ہے تو غم کھانے کی بات نہیں. ہمارے آقا علیہ السلام نے جو ہے اس دور میں ہی فرما دیا کہ بندہ ایمان بانٹتا ہوا آیا ہے، بھائی عیسیٰ چھینتے آئے. یعنی جب تک عیسیٰ علیہ السلام کا وقت آئے گا، ہلو ایمان کھینچ لیا ہے، ایمان ختم ہوتا جائے گا. تو بہرحال محترم سامعین، اس حدیث میں امامکم منکم کے الفاظ آئے، مہدی کا لفظ نہیں. امام مطلق عام نوعیت کا ہے، یعنی اس جماعت میں اس مصلیان کرام میں جو مسجد ہوگی، اس مصلی جو بھی مصلیان ہوں گے، اس وقت کا جو امام ہوگا اسی نوعیت کا امام ہوگا. وہاں پر کوئی امام جو ہے مہدی کا لفظ نہیں آیا. اس سلسلے کی دوسری حدیث وہ جس کو ابن ماجہ نے ابو امامہ باہلی سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل خطبہ دیا جس میں دجال کے حالات اور واقعات بیان فرمائے. ام شریف نے پوچھا کہ اس وقت عرب کہاں ہوں گے؟ تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت تھوڑے ہوں گے. عرب کیا ہے؟ بہت تھوڑے ہوں گے. اس وقت جب دجال کا ظہور ہوگا اس وقت عرب کتنے ہوں گے؟ بہت تھوڑے، کم ہوں گے. تھوڑے کا مطلب کیا؟ تعداد کم ہوگی عربوں کی. بیت المقدس میں ہے. ان کا امام ایک مرد صالح ہوگا. اس کا ضروری متن جو ہے اس طرح ہے جو عربی میں آیا ہے. قال هم يومئذ قليل وجلهم في بيت المقدس وإمامهم رجل صالح فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذا نزل عليهم عيسى ابن مريم الصبح. عربی میں کہیں آپ نے مہدی کا ذکر سنا، نام سنا نہیں؟ اب اس کا ترجمہ سنا. فرمایا وہ اس وقت تھوڑے ہوں گے. کون؟ عربی جو ہوں گے وہ تھوڑے ہوں گے. ان میں کہ اکثر بیت المقدس میں رہیں گے، یعنی جو بیت المقدس ہے مسجد اقصی وہاں پر ہوں گے. اور ان کا ایک امام مرد صالح ہوگا، نیک امام ہوگا. اسی اسنا میں کہ ان کا امام انہیں صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے گا کہ اچانک عیسیٰ ابن مریم صبح میں نازل ہو. عیسیٰ علیہ السلام صبح میں نازل ہو. اس حدیث میں بھی امامہم کا لفظ آیا، 2 مرتبہ آیا ہے امامہم کا. دوبارہ آپ کے سامنے حدیث بیان کر رہا ہوں. یومئذ قلیل رجلهم فی بیت المقدس وامامہم رجل صالح فبینما امامہم. 2 مرتبہ امام کا لفظ آیا. وہ بھی کون سا؟ تم میں سے، تمہارا امام. امامہم لفظ کا لفظ آیا. اس میں صراحت ہے کہ وہ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ گیا ہوگا. اس میں مہدی کا لفظ نہیں، کوئی عام امام ہوگا. اس خصوص میں جو تیسری روایت آئی ہے جو مسلم شریف کی ہے، عن جابر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی يقاتلون على الحق ظاہرین على یوم القیامہ. قال فینزل عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فیقول امیرهم. ان الفاظ پر غور کریں. یہ حدیث جو مسلم شریف کی حدیث ہے، اسی حدیث کو لے کر یہ جو علماء سو ہے، یہ جو چھاپ چھوڑے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، مہدی علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، علیہ السلام، یہ وہ حدیث ہے. غور سماعت کرو. دوبارہ آپ کے سامنے یہ حدیث جو ہے بیان کر رہا ہوں. عن جابر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی يقاتلون على الحق ظاہرین الى یوم القیامہ. قال فینزل عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فیقول امیر تعال صلی لنا فیقول لا ان بعضکم علی بعض امراء تکرمت اللہ هذه الامہ. کیا ہے؟ اس میں کہیں
کہیں آپ نے مہدی کا نام سنا عربی میں؟ عربی متن میں مہدی کا نام آیا نہیں آیا. اب ذرا غور کریں اس کے ترجمے پر. اور یہاں پر بگاڑ کہاں سے شروع ہوگی آپ کے سامنے میں بیان کروں گا کہ ترجمہ یہ حدیث جو ہے اشاط اللمعات جلد 4 باب نزول عیسیٰ علیہ السلام صفحہ نمبر 340 پر 5. ترجمہ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کا ایک گروہ، یہ حدیث کا ترجمہ یاد رکھیں. یہ میں جو الفاظ بول رہا ہوں اگر آپ غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، آپ کو پورا عنوان آپ کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. میرے باتوں پر، میرے الفاظ پر توجہ دیں کہ میری امت کا ایک گروہ یعنی ایک جماعت، ایک گروپ. ایک گروپ مطلب کیا 10-15 آدمی کا نہیں، ایک سمجھو ایک فرقہ، ایک فرقہ، ایک جماعت جو ہے، ایک گروہ جو ہے قیامت کے دن تک حق کی مدافعات میں لڑتا رہے گا. اس کے حق میں باطل سے لڑتا رہے گا، حق کے لیے باطل سے لڑتا رہے گا اور غالب آتا رہے گا. کہا بس عیسیٰ ابن مریم اترے گے، اس جماعت کا امیر عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا کہ آپ آئیے. اس جماعت کا امیر عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا کہ آپ آئیے اور ہم کو نماز پڑھائیے. تعال صلی لنا، عیسیٰ علیہ السلام آئیے ہم کو نماز پڑھائیے. تو عیسیٰ علیہ السلام کیا فرمائیں؟ فیقول اللہ، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں؟ لا نہیں، ان بعضکم علی بعض امراء تکرمۃ اللہ هذه الامہ. عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ آپ آئیے نماز پڑھائیے. تو بس عیسیٰ کہیں گے نہیں، بے شک تم میں سے بعض پر امیر ہیں، تم میں بعض پر امیر ہیں، اس اعزاز کی وجہ سے جو اللہ نے اس امت کو دیا. اور یہ بات آپ کے سامنے واضح کرتا چلوں، لوگوں کا جو ذہن ہے وہ اس طرح بھی اس بات پر آیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، مہدی علیہ السلام کے تعلق سے، کہ لوگوں کی ایک ذہنیت یہ بھی بنی ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام جیسے اللہ کے جو ہے مخالف بندے جو نبی تھے، نبی ہیں، مگر بحیثیت آپ کی نبوت نہیں ہے، آپ کی کوئی شریعت آپ نہیں لائیں گے، شریعت محمدی پر ہی آپ عمل کریں گے، آپ کے احکام آپ کی شریعت نہیں رہے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر آپ عمل کریں گے. تو اب جو ہے عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی، اب عام امام کیسا پڑھا سکتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو پیچھے رہا ہو؟ ایک ذہن دیکھیے آپ کہ ذہن ہمارا ایسا بنا ہے کہ ایک عام امام جو ہے کیسا رہے گا؟ وہاں پر مہدی رہے تو صحیح، کیونکہ مہدی خلیفۃ اللہ، یعنی اللہ کا نائب ہے. مہدی کون ہے؟ خلیفہ ہے اللہ کا. تو ایک اللہ کا خلیفہ دوسرے اللہ کے خلیفے کے برابر ہو سکتا ہے، یعنی میچ ہوتا. مہدی علیہ السلام نماز پڑھائے تو عیسیٰ علیہ السلام پیچھے نماز پڑھے تو جمتا. یہ ہماری ذہنیت کو بنایا ہے. تو ان باتوں پر غور کریں. اب میں نے آپ کے سامنے جو بات کہی ہے کہ ایک گروہ جو ہے قیامت کے دن تک حق کی مدافعت میں لڑتا رہے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ جب مہدی آئیں گے تو جو ہے ظلم و جور ختم ہو جائے گا، سب مومن ہو جائیں گے، جبکہ رسول فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن تک جھگڑا ہوتا رہے گا. لڑائی کب ہوگی؟ حق کے لیے، جب باطل سرخرو ہو، باطل برابری پہ ہو، سچ اور جھوٹ برابری پر ہو، تبھی تو جو ہے لڑی جاتی ہے نا جنگ. جب جھوٹ ہی نہیں ہے، صرف صحیح ہے، تو جنگ کیسے؟ تو یہ بات بھی ذہن میں رکھے. اپنی تقریر کو مختصر کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. ان چند کلمات کے بعد میں چند باتیں آپ کے سامنے کہہ کر اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ اس حدیث میں جو میں نے ابھی بیان کی ہے دوبارہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. میری باتوں کو غور سے سنا کریں. عن جابر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيامة. قال فينزل عيسى ابن مريم عليه السلام فيقول اميرهم تعال صل لنا فيقول الله ان بعضكم على بعض امراء تكلمة الله هذه الامة.
یہ امت کا جو ہے اللہ کی طرف سے یہ اکرام ہے، اللہ کا ہم پر ایسا فضل ہے امت محمدیہ پر کہ یہ امت پر اللہ کا فضل ہے کہ تم بعض پر امیر ہو. یہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں. تو اس اعزاز کی وجہ سے اللہ نے جو اس امت کو دیا ہے. اس حدیث میں امیر ہوں کے لفظ آئے ہیں، المہدی کا لفظ ہے. اس روایت سے ایک اور غلط خیال کی تردید ہو جاتی ہے کہ مہدی کے زمانے میں کل روئے زمین عدل و انصاف سے جو ہے بھر جائے گی، کیونکہ یہ روایت تو پکار کر کہہ رہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت کے دن تک دفاع حق میں لڑتا رہے گا اور غلبہ پاتا رہے گا. حضرات اکرام مندرجہ ان حدیثوں میں امام کن امیرہم کے الفاظ تو آئے ہیں، لیکن کہیں بھی المہدی کا لفظ نہیں. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صحا سے ہٹ کر غیر صحا، ہے نا، صحا کے مطلب صحیح حدیثوں سے ہٹ کر غیر حدیثوں سے، یعنی غیر صحا کی کسی روایت میں امام کم یا امیرہم کے بعد المہدی کا لفظ آ گیا تو اس کو موضوع یا خافی جو ہے سمجھاتا ہے. یعنی کہ روایت کرنے والے نے اس لفظ سے مراد نہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں. جو شخص نے بھی مہدی کا نام جو ہے بیان کیا ہے یا پھر لکھا ہے المہدی بول کر اپنے خیال کا اظہار کیا کہ یہاں پر جو ہے امیر سے مراد یا امام سے مراد، کیونکہ امام تو کون ہو سکتے ہیں؟ مہدی ہی ہو سکتے ہیں. تو یہ اپنے اظہار کا خیال کیا ہے، اپنے خیال کا اظہار کیا کہ یہاں پر امام سے مراد مہدی ہوں گے. چنانچہ انور شاہ کشمیری بخاری کی شرح فیض الباری میں اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ فیض الباری جلد 4 صفحہ نمبر 30 پر 4، جس کا ترجمہ اس طرح ہے: اس سے جو مفہوم متبادر ہوتا ہے وہ امام مہدی ہے. پھر دوسرے مقام پر لکھتے ہیں تو یہاں پر جو ہے امام سے مراد امام مہدی ہے. وہ لکھ رہے ہیں انور شاہ کشمیری اپنی مراد بیان کر کہ میرا خیال ہے کہ یہاں پر جو ہے امام سے مراد مہدی. تو اس طرح جو ہے شاعری نے اپنی طرف سے جو ہے امیرہم کی مراد بیان کرنے کی کوشش کی ہے، ورنہ اصل حدیث میں تو المہدی کی صراحت نہیں ہے. یا یہ کہا جائے کہ وہ امیر ہی الگ ہوگا جس کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کا اجتماع ہوگا، لیکن یہ بات تو قطعی ہے کہ حضرت مہدی کے ساتھ یا آپ کے زمانے میں حضرت عیسیٰ کا نزول نہیں ہوگا. مصنفہ عبدالرزاق میں بھی ایک روایت جو ہے چند الفاظ کے اختلاف کے ساتھ جو ہے آئی ہے، اس میں تو امیر کے لفظ کا ذکر تک نہیں، اس حدیث میں امیر کا بھی لفظ نہیں جو مصنفہ عبدالرزاق جو ہے بیان کر رہے ہیں. ملاحظہ ہو کہ آپ جو ہے کہتے ہیں مصنفہ عبدالرزاق صفحہ نمبر 400، جس کا ترجمہ یوں ہے: حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے اس حال میں کہ آپ کے اوپر 2 زرد قسم کے کپڑے ہوں گے. زرد یعنی ہر ایک قسم کے کپڑے ہوں گے آپ کے بازوؤں پر. اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت ہوگا، اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت ہوگا. لوگ آپ سے کہیں گے کہ نماز کے لیے آگے آئیے. کون کہیں گے؟ اس زمانے میں جو لوگ ہوں گے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا نا، وہ ڈینمارک کے پاس کیا، ڈینمارک اس کو کہتے ہیں، ہمارے اردو زبان میں اس شہر کا نام کچھ ہے، تو وہ سیریا غالباً. تو وہاں پر جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا آپ مینار پر اتریں گے اس حال میں کہ آپ کے بالوں سے جو ہے پانی جھڑ رہا ہوگا. تو آپ کے مصنفہ عبدالرزاق جو ہے بیان کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے آپ کے اوپر 2 زرد قسم کے کپڑے ہوں گے، یعنی ہرے کپڑے ہوں گے. اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت کا نزول ہوگا. لوگ آپ سے کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ آئیے نماز کے لیے. نہیں، وہ فرمائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، بلکہ تمہارا امام نماز پڑھائے. یہاں پر جو ہے امیر بھی نہیں، امیر کا لفظ بھی نہیں، یہ کہا گیا کہ تمہارا امام نماز پڑھائے. پیج نمبر جو ہے مصنفہ عبدالرزاق 400 صفحہ نمبر 400. اس روایت میں تو امیر جماعت کا ذکر تک نہیں، بلکہ نماز کی امامت کے لیے لوگوں
یعنی مصلیوں کی جانب سے جو اب جیسا میں امام ہوں، میں وہاں کہ آپ تمام مصلیاں بیٹھے ہیں، کوئی دوسرے مرشد آئے تو آپ کہیں گے کہ میاں آپ نماز پڑھا لیں، اس طرح کا عمل یہاں بیان کیا ہے۔ میں نے کہہ رہا ہوں، میں نے کہا جو ہے کوئی مرشد آئے تو میاں آپ نماز پڑھیں، میں نے بول آپ نہ بول، تو اس طرح جو حضرت بیان کریں۔ بہرحال نیاز مصنف عبدالرزاق میں ایک اور روایت جو تقریباً اسی کے جو ہے ہم مانی ہے، اس طرح یہ ہے، کیف بکم اذا نزل فیکم ابن مریم حکما فامکم او قال امامکم منکم، جس کا ترجمہ یہ ہے تمہارا کیا حال ہوگا جب حضرت عیسیٰ حکم بن کر نازل ہوں گے اور تمہاری امامت کریں گے، یا یہ فرمایا کہ تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ تو مصنف عبدالرزاق کے محشی حبیب الرحمن عزمی نے اس کے ذہن میں لکھا ہے کہ جو امام کم منکم جو لفظ لیا گیا ہے اس بخاری اور مسلم سے لیا۔ اس کے علاوہ اہل سنت اجتماع مہدی و عیسیٰ کے بارے میں کیا اعتقاد رکھتے ہیں، آپ یہ بھی غور کریں۔ جو اہل سنت جماعت کے ہیں، دیوبندی ہیں، وہ ان کا خیال، ان کے جو چیز تر ہوتے ہیں کہ ہمارے اکابر یعنی ان کے جو علماء گزرے ہیں وہ اپنے علماء کو اکابر کے نام سے پکارتے ہیں، ہمارے اکابر۔ تو ان کے اکابر کا کیا عقیدہ ہے وہ بھی آپ غور کریں کہ اہل سنت و جماعت جو ہے اجتماع مہدی و عیسیٰ کے جو ہے بارے میں کیا اعتقاد رکھتے ہیں۔ بغور سماعت فرمائے کہ علامہ سعد الدین تفتزانی نے نہایت صراحت کے ساتھ، اور سعد الدین تفتزانی جو دیوبند کے امام مانے جاتے ہیں، امیر مانے جاتے ہیں، بڑے مانے جاتے ہیں، امام مانتے ہیں لوگ ان کو، صراحت کے ساتھ جو ہے بیان کیا ہے کہ شرح مقاصد کتاب کا نام کیا ہے، شرح مقاصد جلد ثانی صفحہ نمبر 308، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ امام الزمان مہدی علیہ السلام کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام ہونے کے بارے میں کوئی حدیث نہیں آئی ہے۔ کیا لکھتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام کا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آنے کے بارے میں کوئی حدیث نہیں آئی ہے، سوائے اس حدیث کے جس کی روایت ان الفاظ سے کی گئی ہے، لا یزال طائفۃ من امتی، اور جو کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ امام مہدی کی اقتدا کریں گے یا امام مہدی عیسیٰ کی اقتدا کریں گے، یہ بے اصل بات ہے۔ کیا ہے؟ بے اصل بات ہے جس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ کون بول رہے ہیں؟ اہل سنت کے اکابر بیان کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے کہ یہ بے اصل ہے، اس بات کو نہیں ماننا چاہیے، بھروسہ نہ کرنا نہیں چاہیے۔ بہرحال محترم سامعین اعظام، اس موقع پر اگر یہ کہا جائے کہ پھر ان دونوں حضرات یعنی حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ کا زمانہ کون سا ہوگا، اس کا جواب یہ کہ میں نے اپنے گفتگو کے آغاز میں آیت شریفہ کے بعد قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، ایک حدیث جو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، کیف تعلق امت یا نافی ابن حوائس ابن مریم فی آخرها والمہدی من اہل بیت فی وسطها، یہ حدیث جو بیان کی ہے اسی کی طرح اور ایک حدیث جو بالکل متصل ہے، ملی جلی حدیث ہے، اس کے جواب یہ ہے کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانوں کے بارے میں نہایت واضح الفاظ میں صراحت فرما دی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، دیکھیے، کیف تعلق امتی انا اولها والمہدی فی وسطها والمسیح فی آخرها ولكن بين ذلك فيجعبد ليس هو مني ولا انا منه۔ یہ حدیث جو ہے مشکات باب الثواب حاضر الامہ میں بیان کی گئی ہے۔ اب اس حدیث کو بھی سنو ذرا غور سے۔ اب ہم جو ہے کن میں ہمارا شمار کر لینا چاہتے ہیں، اس حدیث کا ترجمہ سن کر آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ترجمہ ہے، کیوں کر ہلاک ہوگی وہ امت جس کے اول میں میں ہوں۔ کون بول رہے ہیں؟ حضور بول رہے ہیں کہ میں اول میں ہوں، میری امت کیسے ہلاک ہوگی؟ مہدی درمیان میں، مہدی میرے اہل بیت سے درمیان، عیسیٰ آخر میں ہوں، عیسیٰ علیہ السلام آخر میں ہوں، لیکن حضور فرماتے ہیں ولیکن بین ذالک، لیکن اس کے درمیان ایک ٹیڑھی جماعت ہوگی، اس کے درمیان یعنی
حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ایک ٹیڑھی جماعت ہوگی. آپ فرماتے ہیں نہ جو نہ مجھ سے ہوگی نہ میں ان سے ہوں. جو ٹیڑھی جماعت ہے یہ کون ہے آپ سمجھ گئے ہوں. جو ٹیڑھی جماعت ہے نہ وہ مجھ سے ہے نہ میں ان سے ہوں. کس کے درمیان ہے؟ جو مہدی اور عیسیٰ کے درمیان ہے. جو مہدی علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے ایک جماعت ہے جس کو ٹیڑھی جماعت کے نام سے پکارا گیا. ٹیڑھی تو سمجھتے ہوں نا, آڑا ٹیڑھا, ان کی حرکت بھی ویسے ہے. تو بہرحال محترم سامعین میں عرض کر رہا تھا کہ وقت کافی یہ ہو گیا ہے. میں اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے ایک اور آپ کے سامنے بات رکھنے کی کوشش کروں گا کہ لوگ بولتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام ہندوستان میں کیسا پیدا ہوا. اب لوگوں کو اپنے وطن کے اوپر بھی جو ہے یہ نہیں عقیدہ نہیں, اپنے وطن سے محبت ہے. بڑے افسوس کی بات, جب مہدی ہمارے وطن میں پیدا ہوئے ہیں تو اس پر جو ہے لوگوں کو جو ہے خوش ہونا چاہیے کہ مہدی جو اللہ کا خلیفہ ہے وہ ہمارے وطن میں پیدا. اور ایک نازک بات آپ کے سامنے بتاتا چلوں, اللہ کی شان دیکھیے آپ. اللہ قادر مطلق ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ کی شان دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا خلیفہ بھی ہندوستان میں آیا, اللہ کا آخری خلیفہ بھی ہندوستان میں. اللہ کا پہلا خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام کہاں اترے؟ ہندوستان. آخری خلیفہ امام مہدی کہاں اترے؟ ہندوستان. اب ذرا غور کریں تو آپ کو جو ہے معلوم ہوگا کہ کئی ایک باتیں آپ کے سامنے بتانا چاہتا تھا, مگر وقت جو ہے چند باتیں بولنے پر جو ہے آدھا گھنٹہ ہو. بولنا تو بہت کچھ ہے, مگر آج جو ہے دور حاضر جو بڑا نازک دور, آج ہم کو اپنے عقیدے کو سنبھالنا ہے, اپنے عقیدے کو جو ہے بچانا ہے. آج جو ہے سب سے پہلے آج جو ہے میں نے اسٹیٹس دیکھا, حضرت جو ہے عارف النساء اللہ کے فرزند ترجمان حضرت قاسم آقا جو ہے مرشد جو ہے بیان کا تھا, وہ چھوٹا سا کلپ جو ہے ہمارے مریدین نے رکھا تو میں نے سنا کہ مہدوی کا مطلب یہ ہے کہ بول دینے سے کوئی مہدوی نہیں ہونا. مہدوی اگر ہے تو عمل. ہمارے آقا مہربان علیہ السلام نے اپنی تصدیق کی بنیادی اس بات پر رکھی ہے, تصدیق بندہ عمل سے. اسلام نے کیا فرمایا کہ بندے کی تصدیق عمل سے ہے. ہم جو ہے نہ ہمارے پاس نماز, نہ ہمارے پاس ذکر, نہ ہمارے پاس پیری مریدی, نہ ہمارے پاس بیعت ہے, نہ ہمارے پاس جو ہے صحبت صادقین ہے, نہ ہمارے پاس جو ہے ذکر دوام ہے, نہ ہمارے پاس جو ہے خشوع کی پابندی ہے. تو کہاں سے جو ہے ہم اپنے آپ کو مہدی کر سکتے ہیں, اور کہاں ہمارا ایمان جو ہے ٹھہر پائے گا. جب عقیدے میں ہی جو ہے پختگی نہیں ہے تو ایسا شخص ادھر کا ادھر, ادھر کا ادھر ہو جاتا ہے. اور سب سے اہم بات کہ اپنے ہم عقیدہ امام کی ابتدا میں نماز پڑھنا. امام اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے, ورنہ تو یہ لفظ میں کہہ سکتا ہوں کہ اپنے اپنے مرشد کے پیچھے نماز پڑھو. کیونکہ یہاں پر جو ہے شہر کڑپا میں آپ لوگوں کی سب کی دعا سے بہت جو ہے اس فقیر نے جو آپ لوگوں کی دعائیں ہیں, اللہ کا فضل رسول مہدی کا صدقہ ہے کہ ایسا یہ مقام جو ہے کڑپے کے تعلق سے یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ خود جانتے ہیں کہ یہ یہاں پر جو ہے لوگوں کا حال, مہدویوں کا حال کیا ہے, آپ بخوبی جانتے ہیں. فقیر جو ہے اس شہر میں ایک واحد اہل ارشاد ہے شہر کڑبا میں. تو میں کبھی اپنے مریدین کو یہ نہیں کہتا کہ تم جو ہے یہیں پہ نماز پڑھو. میں ہمیشہ اپنے مریدین کو بلکہ ہر مہدوی کو یہی کہتا ہوں کہ اپنے مسجدوں میں نماز پڑھو, اپنی مسجدوں کو. ارے غیروں
جو باطل پرست ہے ان کا دیکھو آپ سنو بیان ہوں گے کہ وہ کھلا جو ہے اعلان کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ فلاں جو ہے دیوبندی کافر، فلاں اہل حدیث کافر، فلاں اس کے پیچھے نمازیں پڑھ، کھلا ہو. ہم کیا کریں؟ یہ ایک بات میری کان کھول کر سنیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حدیث تو طویل ہے، مختصر بیان کر رہا ہوں، اس حدیث کے بعد جو ہے آپ پر فیصلہ چھوڑ دوں گا آپ کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں 70 پر ایک فرقے تھے، جس میں سے ایک فرقہ جنتی ہے، 70 فرقے جہنم. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں 70 پر 2 فرقے تھے، جس میں سے 70 پر ایک فرقے جہنمی، ایک فرقہ جنتی. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام پوچھ رہے کیا ہے، ایک کون ہے، صحیح کون ہے، کیا ہے؟ تو حضور فرما رہے ہیں کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے کہ میری امت میں 70 پر 3 فرقے ہیں. میری امت میں کتنے فرقے ہیں؟ 70 پر 3 فرقے ہیں، جس میں سے 70 پر 2 فرقے جہنمی، ایک فرقہ جنت ہے. میرا ایمان و عقیدہ ہے کہ میں جنتی ہوں. آپ کیا ہے؟ آپ سے میں مہدوی ہوں، میں جنتی ہوں. یہ میرا عقیدہ، یہ میرا ایمان. آپ جو ہے جنتی کیا جہنم کی اقتدا کرتا؟ جنتی جہنمی کی اقتدا کرے گا، کرتا؟ آپ پر ہے فیصلہ. آپ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم حق پر ہیں. اور ایک بات آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ جو بات میں نے ابھی آغاز میں ابھی کہی ہے کہ ایک حدیث جو اسلام کا جو ہے، ہم یہ یہاں تک بھی ثبوت دے سکتے ہیں کہ اسلام ہندوستان میں پیدا ہوئی. یہ بھی حدیث جو ہے آئی ہے، علامہ جلال الدین سیوطی، یہ جو ہے حدیث جو ہے کتاب الفتن نعیم بن حماد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 203، حدیث نمبر 410، المعجم الکبیر للطبرانی حدیث نمبر 2639، ماخذ معجم ابی بکر بن المخری میں یہ حدیث جو ہے روایت کی گئی ہے. لیکن یہ کتاب آج موجود نہیں، اور اس کتاب کے حوالے سے جو ہے العرف البردی فی اخبار المہدی علامہ جلال الدین سیوطی نے نقل کیا ہے. اور ایسی ہی ملتی جلتی حدیث کو جو ہے عقد الدرار باب 1 صفحہ نمبر 80 حدیث نمبر 10 میں جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ابو بکر بن مخری نے اپنی کتاب معجم میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی ایک قریے سے نکلے گا جس کا نام کرا ہوگا یا پھر کریمہ ہوگا. دوسری حدیث جو بیان کی گئی ہے قتادہ سے روایت ہے کہ مہدی ایک گاؤں سے ظہور کرے گا جسے کرا کہتے ہیں. ایک مقام پر کرا کہا گیا، ایک مقام پر کرا کہا گیا، اور ایک حدیث میں جو ہے کریمہ کے نام سے بھی آتا ہے. آج سے تقریباً کئی 100 سال پہلے اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، ہندوستان کی ہسٹری پڑھیں گے، تو شہر جونپور جو یو پی اسٹیٹ میں ہے، شہر جونپور کا نام کیا ہے؟ کریمہ تھا. شہر جونپور کا نام کیا تھا؟ کریمہ تھا. یہ 5 پانڈو جو کہا جاتا ہے ان کی ماں کے نام پر وہ گاؤں بسا تھا. یہ بھی ہم ثبوت جو ہے دے سکتے ہیں. بہرحال وقتی کرنی دعوت پیش بیان ہے. آج تمام سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آج ہم کو اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو جو ہے صحیح سمجھنے کی ضرورت ہے. اپنے جو ہے جو اپنے مرشدین ہیں، یہ بات میری بات کو سمجھو، اپنے جو مرشدین ہیں ان سے رابطہ کریں، ان سے جو ہے ٹچ میں رکھیں. دوسروں کی طرح جو ہے گئے پیالہ پی لیے، ہاتھ پہ ہاتھ دیکھو آ گئے، مرشد کو یہ تک نہیں معلوم تھا کہ میرے بہت ہے یا نہیں.
ہمارے پاس اللہ کا فضل ایسا نہیں ہوتا. ہمارے پاس اللہ کا فضل ہے. مرشد جو ہے مرید کو پہچانتا, نام سے نہیں پہچانا تو بھی صورت سے پہچانتا. اللہ کا فضل. کتنے بھی ہزاروں مریدہ ہو جاؤ, نام سے نہیں پہچانا تو کم سے کم صورت سے تو مرشد پہچان لیتا کہ فلاں میرا مرید ہے. تو اپنے اپنے مرشدین سے جو ہے رابطہ قائم کرے. جو بھی اگر سوال کرنا ہے اپنے مرشد سے پوچھے, دریافت کرے, اپنے ایمان و عقیدے کو مضبوط کرے, اور اپنے بچوں کو ابھی سے تربیت دیں کہ ہم جو ہے مہذبی, ہمارا قائد یہ ہے, ہمارے مرشدین ہیں, ادب و احترام سکھائیے. آج بچوں میں جو ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ بچے مرشدوں سے جو ہے ملنے کو, بچوں کو اور ماں باپ دیکھ رہا, بچے کا باپ بھی دیکھ رہا کہ بچہ جو ہے مرشد سے مل رہا نہیں مل رہا, تبھی خیال ہے. آج ضرورت اس بات کی کہ اپنے مرشدین سے جو ہے بچوں کو ملائیں, ان لاتے جاتے رہیں مسجدوں, تبھی جو ہے بچوں کے اوپر جو ہے یہ چیز قائم رہے, ورنہ جو ہے بچے بھی بھول جائیں گے کہ ہم کیا تھے کیا ہے. بہرحال اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سے ایمانوں میں ہم کو پنج وقت نماز پڑھنے کی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے دائرے میں رہ کر جو ہے زندگی گزارنے کی, امام علیہ السلام کی نہج تعلیمات پر تمام احکامات پیرا ہو کر زندگی گزارنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا کروں کہ اللہ عزت حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور امام میرا سے محمد بن علیہ السلام کے صدقۃ پر ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے, بالخیر کرے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. میں تمام کا جو ہے شکریہ کروں گا, خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ شکریہ ادا کریں. اس کے بعد اذان ہوگی, اذان ہونے کے ٹھیک 5 منٹ کے بعد ہم جواب